آج ہم سیکھیں گے قرآن پاک میں دی گئی وہ 6 صورتیں جو کہ لا علاج مریضوں کے لیے شفا کا باعث ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آج جو سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک تمام امراض کے لیے ہم قرآنی دعائیں 6 عدد۔ سب سے پہلی آیت ہم دے رہے ہیں آپ کو ذہنی امراض کے لیے، دوسری آیت مبارکہ ہم چہرے کے لیے یعنی کہ آنکھ، کان، ناک، چہرہ، حلق، زبان وغیرہ سب چیز کے لیے، تیسری آیت مبارکہ کے اندر ہم جو ہے سیکھیں گے کہ گردن اور ریڑھ کی حرام مغز سے لے کر گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے جتنے معاملات ہیں اس کے لیے ہم کیسے شفا حاصل کر سکیں۔ چوتھی آیت مبارکہ میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم اپنے قلب کے امراض یعنی کہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں اس کا کیسے علاج کر پائیں۔ پانچویں آیت مبارکہ میں ہم سیکھیں گے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی چیزیں پیٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم کس طریقے سے جو بڑی بیماریاں کہلاتی ہیں پیٹ کے امراض یعنی کہ صرف پیٹ کے نہیں، پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں پوری تفصیلات اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ چھٹی آیت مبارکہ میں ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لیے جو بیماریاں ہیں اس کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان 6 صورتوں میں رب العزت شفا کی وہ نوید سنا رہا ہے ہمیں کہ جو کہ ہم چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، ہم اسباب کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے ان اعمال کو جو کہ ہمیں شفا خاص طور پہ دیکھیں جب ہم کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر شفا موجود نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ مریض کی قد لیں گے، اس کا قد کتنا ہے، وہ اس کی عمر اور اس کا وزن، یہ 3 چیزیں ہم ایک کاغذ پر الگ سے لکھ لیں گے، اس کو پھر سم کر کے اس کو جمع کر کے اس کو ایڈ اپ کر کے ہم اس کا جو عدد نکلے گا اس کے حساب سے پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، یعنی کہ اتنی تعداد میں پڑھیں گے۔ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرا جو قد ہے تقریباً 6 فٹ کے اراؤنڈ ہے، 5.9 5.10 کے اراؤنڈ ہے، تو یہ تقریباً 6 کا عدد بن گیا۔ اس کے بعد میں میرا جو وزن ہے وہ ہے 85 kg تقریباً، اب اسے ہم جمع کریں گے دوسرے عدد کے اندر۔ تیسرا عدد ہے جو میری عمر ہے وہ ہے تقریباً 45 46 کے 45 سے 46 کے آس پاس ہے۔ جب ہم جب جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس ایک عدد فائنل ایک فگر نکلتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے اس مریض کے لحاظ سے جو مریض جس کا ہم علاج جو ہے وہ کلام پاک کے ذریعے سے ابھی حاصل کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس ساری کی ساری پڑھائی کے اول آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلی جو ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھیں گے اس مریض کے لیے جس کے ذہن کے اوپر بوجھ ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، خوف ہے، برین میں ٹیومر ہے یا یادداشت کی کمی ہے یا سوچوں کے اندر کوئی نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ ہے جو کہ خود بخود ہی ذہن جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، آٹومیٹڈ طریقے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری ہے، سر درد ہے، ذہن کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا بوجھ ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، کوئی وہم ہے، وسوسے ہیں، سب چیز کے لیے ہم ابھی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے۔ آخر میں اس ویڈیو پیغام کے آخر میں آپ کو سکھائیں گے کہ اس آیت مبارکہ کو کتنا پڑھنا ہے، یہ تو ہم آپ کو سکھا چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اسے پڑھنا ہے، آگے چل کے آپ کو ابھی سب چیزیں آگے گائے بگائے آہستہ آہستہ بھی سکھاتے رہیں گے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے وہ ہے چہرے سے متعلق تمام امراض کے لیے، وہ آیت مبارکہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اگر کسی شخص کو آنکھوں کی بیماری ہے اس کے لیے یعنی کہ ریٹنا یا پتلی کی بیماری ہے، انسان کے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ اگر پریشان ہو تو، اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے یا سانس کا مریض ہے، سانس میں گھٹن ہوتی ہے یا کوئی ایسما کا کوئی اگر مریض ہے اس کے لیے، یا اگر کان سے متعلق کوئی شخص ہے جس کی کان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کان میں سیٹیاں بجتی ہیں، پیپ نکلتے ہیں، سننے کا اگر سماعت کا کوئی اگر ایشو ہے، کان کے اگر فنکشنز اگر صحیح اگر کام نہیں کر رہے، اس کے لیے بھی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔
یا اگر زبان سے متعلق کوئی اگر امراض ہو، زبان میں لکنت ہو یا ہکلاپن ہو، یا گلے سے متعلق کوئی اگر تھائرائڈ کا کوئی اگر ایشو ہو، یا اگر ٹونسلس کا کوئی ایشو ہو، یا گلے کے غدود اگر کسی کے اگر بڑھ جاتے ہوں، اس کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے جتنا ہو سکے شفا حاصل کیجیے۔ شفا یابی کی تیسری آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے حرام مغز سے لے کر گردن کے لیے، گردن سے لے کر کمر کے تمام امراض کے لیے، اور ریڑھ کی ہڈی کی اور کولے کی ہڈی تک کے تمام امراض کے لیے۔ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کبھی بچپن میں حرام مغز کی طرف، پیچھے کی طرف کسی کو اگر چوٹ لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے یادداشت یا اس کی وجہ سے کمپلیکسٹیز ہو رہی ہوں، جسم میں کیمیکلز کا بیلنس جو ہے وہ ایبسلیوٹ امبیلنس ہوتا چلا جا رہا ہو، یا گردن کی L6 اور L7 کے اندر وزن کی زیادتی کی اٹھانے کی وجہ سے کوئی اگر ڈیمیجز ہو گئے ہوں، یا ریڑھ کی ہڈی کے کوئی اگر مسائل ہوں۔ آج کل ریڑھ کی ہڈی کے، اعصابی کمزوری کے، پیرالائسس کے، فالج کے جتنے ہی مسائل ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے آج کی سائنس یہ مانتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے یہ سارے امراض ہوتے ہیں۔ اگر اس ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو گئی ہو، ایک بیماری ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی میں کیڑا لگ جاتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کے جو درمیان کے جو گودے ہوتے ہیں، جو گیپ ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی سیویئر بیماری ہے، یا اگر اس طرح کی کوئی اگر چیزیں ہوں، کولے کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی چپل یا جوتے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کولے کی ہڈی جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پورے جسم کا نظام درم برم ہوتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے خاص طور پر امراض سامنے آتے ہیں۔ خواتین کے اندر لیکوریا کی وجہ سے کمر کے درد ہوتا ہے، تو کمر کے حساب سے، گردن کے حساب سے، ریڑھ کی ہڈی کے حساب سے جو بھی امراض ہیں، وہ اس شفا یابی کی آیت مبارکہ سے آپ اس کا علاج آسانی سے انشاءاللہ کر پائیں گے۔ شفا یابی کی چوتھی آیت مبارکہ بہت اہم ہے، یعنی کہ امراض قلب، یعنی کہ امراض صدور، یعنی کہ امراض دل کے لیے خاص طور پر جو آیت مبارکہ آپ پڑھیں گے وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ جو لوگ روحانیت کی شوقین ہیں وہ یہ آیت مبارکہ جو دلوں کے اطمینان کے لیے بتائی گئی ہے وہ پڑھیں گے۔ صدور کے یعنی کہ دل کے صدور، صدر جس کو کہتے ہیں نا، کہ عام طور پہ کہتے ہیں صدر کا علاقہ ہے، کسی ہر بڑے شہر میں ایک صدر کا علاقہ ہوتا ہے، وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اسی کو صدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو امراض صدر ہیں، جو دل کے امراض ہیں، یعنی کہ قلب کے جو امراض ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پوری کی پوری باڈی کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بھی پڑھنا آپ کو سکھائیں گے، ابھی آپ کو بہت کچھ سکھانے والے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں ان کے لیے روح اور روحانیت دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ روحانیت کا لفظ، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے صدور کو یعنی کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو صاف کریں، پاک کریں، میل کچیل سے نکالیں۔ شیطانی وسوسے اگر آتے ہیں ان کے لیے، دل میں سکون نہیں ہے، قلب میں اطمینان نہیں ہے، ہر طرف ایک ہیجانی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں گے، آگے چل کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایک سکون نام کی چیز جو ہے وہ زندگی سے اگر نکل جائے، تو آپ اس آیت مبارکہ کے مجرد نسخے سے آپ جو رب العزت خود عطا فرما رہے ہیں ہمیں، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ خاص طور پر اگر شیطانی وسوسے اور جادو ٹونے کا خوف اگر آپ کے ساتھ میں ہے، اگر دل کو جکڑ لیتا ہے شیطان، یاد رکھیے شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وسوسے ڈالے جاتے ہیں قرآن شیطان کے ذریعے سے۔ اس خوف کو، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، جو آپ کو نسخے بتا رہے ہیں اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔ پیٹ سے متعلق اگر کوئی امراض ہیں ان کا علاج ہم کریں گے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے، جو شفا یابی کی پیٹ سے متعلق تمام امراض کے حساب سے جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اگر جگر کی کوئی خرابی ہو، ہیپیٹائٹس ہو، کسی کو جگر میں ورم ہو، جگر کی اندر حدت زیادہ بڑھ گئی ہو، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جگر میں حدت بڑھ گئی ہے، یا خون کی کوئی اگر بیماری اگر کسی کو کوئی اگر شخص کو اگر ہو، تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر معدے میں سوجن ہو، یا معدے کے اندر ورم ہو، یا معدے کے اندر سوزش ہوتی ہو، یا کسی کی اگر کڈنی فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، یا اگر کسی کا اگر ڈائلیسس ہو رہا ہے، یا کوئی السر وغیرہ اگر پیٹ میں اگر ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو یا تلی کسی کی اگر بڑھ گئی ہے، یا کسی کے
آنتوں کے اندر السر پایا گیا ہو یا کسی کا لبلبا کام کرنا چھوڑ دے، یہ ساری چیزیں پیٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں موجود ہیں، یا کسی کے اگر پھیپھڑوں کی اگر کمزوری ہو، کسی کو اگر لنگز اس کے اگر ڈیفیکٹیو ہو رہے ہیں یا ماحولیاتی کمزوری کی وجہ سے یا سگریٹ کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر اگر لنگز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اس کے لیے بھی آپ کو اس شفایابی کے نسخے کے ذریعے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یا کہ کسی کا اگر پتا کمزور ہو جائے، یا کہ تلی اگر بڑھ جائے، یا کہ اگر کوئی مثانے کے بھی اگر پیشاب سے متعلق بھی اگر امراض ہیں، اگر اس کے لیے بھی اس نسخے سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اگر ہاتھوں یا پیروں کے حساب سے کوئی بیماری اگر آپ فیس کر رہے ہیں، یا آپ کے کوئی آس پاس جاننے والے آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں اگر ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو، اس نسخے کو، اس ویڈیو میسج کو ان تک ضرور پہنچائے۔ ہاتھوں پیروں سے متعلق جو کوئی بھی امراض ہیں، مکمل اس کا علاج آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت مبارکہ کو نوٹ کیجئے، اور وہ آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 69، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ایک بیماری جس میں ہاتھوں پیروں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کو، یا شاید آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ مڑنے لگ جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آسٹروپروسس کا ایشو ہوتا ہے، ہڈیاں جو ہے وہ انتہائی کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں۔ ہاتھوں پیروں کے امراض کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جوڑوں کا، خاص طور پہ جو جوڑ ہے نا ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی، سب سے زیادہ جو اس کے وزن ہوتا ہے یا ہم وزن اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا مزدور طبقہ ہے۔ جو چہرے کے حساب سے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ہمارا مواصلاتی نظام، جس سے کہ ہمارا جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہے، وہ بات چیت ہم کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں جو کبھی ڈیٹا وہ ہوتا ہے، یہ ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں ہمارے مزدور طبقہ ہے۔ اس کے جوڑ جو ہے وہ اس کا گودا جو ہے وہ خاص طور پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں پیروں کی کمزوری، اکڑن، درد ہے پیروں کے اندر، عام طور پہ لوگوں کو پیروں کے درد کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کے اندر گرپ جو ہے وہ بڑی عمر کے اندر جا کے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یا آگے چل کر لاٹھی اٹھانی پڑ جاتی ہے، یا کہ وزن جو ہے وہ اٹھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پیروں کی کمزوری کے حساب سے اس آیت مبارکہ سے جتنا ہو سکے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ قرآن پاک تمام مومنوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ قرآن پاک تمام جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی اور قلبی بیماریوں کا علاج ہمیں بتاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں غور و خوض کریں، اور کسی طریقے سے اس میں سے جو بہترین جو الفاظ ہیں، جو بہترین جو باتیں ہیں، جس کے اندر ہمیں اس موقع کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، ہمیں اسے صحیح طریقے سے ڈھونڈ کر، صحیح طریقے سے اپنے پورے قلب کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اچھی سے اچھی چیز نکالنی چاہیے اور لوگوں تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بزرگوں کی صحبت میں گزارا ہے، اولیاء کرام کی صحبت میں گزارا ہے۔ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ ملاقات کرتا ہوں، صوفیاء کرام کی صحبت میں بہت زیادہ بیٹھا ہوں، درویشوں سے بہت زیادہ کہ دور جا کے اپنے درویشوں کو جا کے ڈھونڈ کے ملتا ہوں میں ان سے۔ میں نے اپنی زندگی کا جو خاص طور پر جو میں نے ان کا جو اپنی ریسرچ کا جو لب لباب میں نے نکالا، وہ یہ ہے کہ ولیوں کا یہ ماننا ہے، آپ بھی سمجھ لیں اس چیز کو، کہ جس شخص کو قرآن پاک سے شفا نہیں ملتی ہے نا، اس کو کبھی کسی چیز سے شفا مل ہی نہیں سکتی۔ ویسے بھی آپ شفا کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں نا، کوشش کیجئے کہ کسی طریقے سے اس الٹیمیٹ سورس سے، رب العزت سے کسی طریقے سے آپ دعا کریں۔ شفا کا خالق تو وہی ہے، وہیں سے آپ کو شفا ملے گی۔ اب ہم سارے کے سارے جسم کے لیے تمام تر آیات کو سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کو آخر میں سیکھیں گے کس طریقے سے ہمیں اسے پڑھنا ہے، اور تعداد جو ہے اس کی ہم پہلے سیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، تمام بیماریوں کے لیے پانی لے لیجئے، گھر کا صاف ستھرا پانی لے لیجئے، یا کسی مسجد کا پانی حاصل کر لیجئے، کسی درگاہ شریف کا پانی حاصل کر لیجئے، یا آب زمزم لے لیجئے۔ مٹی کے برتن میں رکھیے۔ ہمیشہ بتاتا ہوں، انسانی جسم پورا کا پورا مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز توانائی زمین سے ہی لیتی ہے اور پانی سے لیتی ہے۔ مٹی کے برتن بھی مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے، جسم بھی انسان کا مٹی پانی سے بنا ہوا ہے۔
बिल्डिंगें भी जो है वो सीमेंट भी जो है वो मिट्टी ही है, जिसको पानी से मिलाते तो इमारत बन जाती है। दरख्त भी जो है वो ज़मीन से तवानाई लेते हैं, उसी से फल निकलते हैं, वही हम खाते हैं। उसी के पत्ते जो है वो चौपाई खाते हैं, फिर उसका दूध हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसकी जो है वो गोश्त हम इस्तेमाल करते हैं। इसी से फिर हम जो है वो तवानाई हासिल करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, तरक्की करते हैं, जो भी करते हैं। ज़मीन से, मिट्टी और पानी से ही तमाम तवानाई निकल रही। इसीलिए मैं कहता हूँ मिट्टी के बर्तन से जितना हो सके फ़ायदा उठाएं, मिट्टी के बर्तन से जुड़ें, आपकी बीमारियाँ आपको वैसे भी छोड़ देती हैं। पानी लीजिए। और दूसरी बात, इस पर यही जो तादाद आपको सिखाई गई थी आयतों की, वो पढ़कर दम कीजिए। अपने मर्ज़ के मुतालिक अभी वो आयत मुबारक आप ट्रेस कीजिए जो आपको अभी भी सिखाई है सारी की सारी, वो पढ़ेंगे, पढ़कर ये पानी पिएंगे, उस जगह पर लगाएंगे कि जिस जगह पर वो बीमारी है। मिसाल के तौर पर जिगर है, पित्ता है, मैदा है, आंतें हैं, उसका मुकाम आप जाके नेट से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में आपको करना यह है कि आगे जाके अगर माथे की तरफ कोई अगर बीमारी है तो वो, या घुटने की तरफ कोई अगर बीमारी है तो वो, या कोहनी की कोई बीमारी है, उंगलियों का मुड़ना है, जो कोई भी चीज़ आपको सिखाएगी उसके मुताबिक आप वो जो पड़ा हुआ पानी है पीजिए सुन्नत के मुताबिक, और उस जगह पर लगाइए और हाथ रखिए उस जगह पर और दम कीजिए। ये अच्छा दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप दोनों हाथों पे दम करके भी आप उस जगह पर खुद अपने आप को दम कर सकते हैं। आसमानों और ज़मीनों के खालिक और मालिक ने इस कुरान अज़ीम को वो अज़मत बख्शी है जो कि मेडिकल साइंस और ये जो जितने भी दुनियावी उलूम हैं उनकी क्या औकात है उसके सामने, कि पहाड़ पर अगर ये कुरान नाज़िल होता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाती, और अगर ज़मीन पर उतारा जाता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती। भला आप ही सोचिए कि इस कुरान पाक की अज़मत और कुदरत के आगे कोई भी बीमारी कैसे टिक सकती है। इस नीयत से आपको ये वज़ाइफ करने हैं कि अब आपका ये मसला ज़रूर हल होगा। अपनी किसी भी बीमारी के लिए अगर आप नाम दुआ में दलवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मसला ज़रूर बयान कीजिए, अपने मुल्क का नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखिए। अगर चाहते हैं इलाज या मशवरा करना चाहते हैं किसी भी बीमारी के हवाले से और डायरेक्ट फ़ोन अगर करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर वीडियो के आखिर में हमेशा दिए जाते हैं। राब्ते के लिए इसके अलावा फ़ोन का तरीका भी था, व्हाट्सएप का तरीका भी था, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं, आप मुझे ख़त लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से चाहें राब्ता करना तो राब्ता कर सकते हैं। लेकिन दूसरे ममालिक में जो ज़ाहिर है कि अब ये जो सोशल मीडिया है पूरी दुनिया में है तो इलाज आपको हम नहीं भेज सकते। ज़ाहिर है घर बैठे बैठे जितना हो सके मेरे दिए गए मेरी ज़िंदगी से जितना फ़ायदा उठा सकते उठाइए, और जितने भी नुस्खे दिए जा रहे हैं उससे पूरे दिल के साथ खुलूस नीयत के साथ दे रहा हूँ। हर बात, हर लफ्ज़, हर पहलू उजागर करने की कोशिश करता हूँ। मैं बात थोड़ी तफसीली तवील हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, बात को पूरा करना है और लोगों तक पूरा मकसद पूरी तवज्जो के साथ पूरी बात पहुँचानी भी तो है। मेरा आपके साथ कमिटमेंट है। मैं डॉक्टर फ़हाद आरतानी रोशनी सेंटर कराची साहब से मुखातिब हूँ। मेरा आपके साथ कमिटमेंट है, जब तक ज़िंदा हूँ आपको ऐसे पावरफुल नुस्खे देता रहूँगा, जिस्मानी, जहनी, रूहानी, माशी, माशरती और कल्बी अमराज के हवाले से मैं जितना हो सकेगा अपनी पूरी कोशिश, पूरी ज़िंदगी जो है वो आपको दे रहा हूँ। आप मेरा साथ दीजिए और इन सारे नुस्खों को जिस हद तक हो सके दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। हमेशा दुआ करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए, अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।